محدث نے فرمایا کہ ساری زندگی علم کا کام کیا، لوگوں کو اللہ کے نبی کی حدیثیں پڑھائیں، لیکن پھنس گیا۔ قریب تھا کہ اللہ تعالیٰ حکم فرما دیں کہ بس اس نے جو کچھ کیا دنیا کے لیے کیا، اس کو جہنم میں داخل کرو۔ ایک نیکی کام آ گئی۔ مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے۔ الحمدللہ ہم اتوار کے دن جمع ہوتے ہیں کوئی دین کی بات سننے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم کی بات سننے کے لیے بیٹھتا ہے، جمع ہوتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ تعالی جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیتے۔ اس لیے بات زیادہ ہو، مختصر ہو، تھوڑی سی لمبی ہو، تھوڑی سی کم ہو، جیسی بھی ہو، دین کی جو بھی بات ہو، اس کے لیے آج کل وقت نکالنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ موجودہ دور میں ہمارے لیے ہر چیز کے لیے ٹائم ہے، ہر اس کام کے لیے ٹائم ہے جو کہ ہمارا وقت ضائع کرتا ہے، لیکن دین کی بات اور دین کے لیے بیٹھنے کے لیے، اہل اللہ کے پاس بیٹھنے کے لیے، علماء کرام کے پاس بیٹھنے کے لیے، نور کے ان جزیروں پر بیٹھنے کے لیے جسے مسجد کہا جاتا ہے، ہمارے پاس وقت نہیں۔ بہرحال میں نے ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرضت علی امتی، کہ عرضت علی اعمال امتی، کہ میرے اوپر امت کے اعمال کو پیش کیا گیا، یعنی مجھے میری امت کے اعمال دکھائے گئے۔ حسنھا سیئھا، اس میں اچھے اعمال بھی تھے، برے اعمال بھی تھے۔ فوجدت فی محاسن اعمالها الاذی یماط عن الطریق، میں نے اچھے اعمال میں سے، اپنی امت کے اچھے اعمال میں سے، فی محاسن اعمالها، اچھے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی دیکھا، الاذی یماط عن الطریق، کہ کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ اور برے اعمال میں سے ایک برا عمل یہ بھی دیکھا کہ کوئی شخص مسجد کے اندر تھوکے اور پھر اس کو دفن نہ کرے۔ یہ میں بتاتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے۔ دوسری حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ پڑھی، لا تحتقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلیق، کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو، حقیر نہ جانو، اگرچہ وہ اپنے بھائی سے خوش اسلوبی اور مسکراہٹ کے ساتھ ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ دو حدیث ہیں۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی صحیح بات سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر امت کے اعمال پیش کیے گئے۔ یہ کب پیش کیے جاتے ہیں؟ روایات میں آتا ہے کہ ہر جمعرات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، حیًّا و میتًا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اس وقت بھی، اور جب اب اس دنیا سے پردہ فرما گئے اس وقت بھی۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین لکھتے ہیں کہ جمعرات سے لے کر جمعے کے اعمال میں ایک عمل درود شریف کا کثرت ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ پیش کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے اعمال کی جو کمی کوتاہیاں ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہدایا کے ذریعے سے ٹھنڈا کیا جا سکے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرے اوپر میری امت کے اعمال پیش کیے گئے، ان میں سے اچھے اعمال میں نے یہ دیکھا، الاذی یماط عن الطریق،
کہ ناپسندیدہ چیز کو، رکاوٹ کو راستے سے ہٹا دیا جائے. مطلب یہ کہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دیا جائے، یہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے، اور میں اس پر بات کر بھی چکا ہوں پہلے، آج سے 2-2.5 ماہ پہلے. ہمارے یہاں نیکی کے جو معیار ہیں وہ اتنے بلند ہیں، اتنے بلند ہیں. دوسرے کے لیے تو ہے ہی بلند، اپنے لیے بھی بہت بلند ہیں، اور ہم چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اگنور کرتے ہیں. توجہ طلب بات ہے، تھوڑی سی توجہ چاہوں گا. بڑی نیکیوں کو تو نیکی سمجھتے ہیں، سمجھنا بھی چاہیے. مثلا مسجد کی تعمیر کروا دی، بہت بڑی نیکی ہے، کوئی شک نہیں. مثلا تہجد کی نماز کا پابند ہو گیا آدمی، بہت بڑی نیکی ہے، کوئی شک نہیں. نفلی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے تہجد کی نماز. اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے نماز تہجد. لیکن یہ میں نے 2-3 مثال. مثلا مستقل روزے رکھنا، نفلی روزے بھی رکھنا بہت بڑی نیکی ہے. چنانچہ لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ نیکی سمجھتے ہیں، سمجھنا بھی چاہیے. لیکن چھوٹی نیکیوں کے سلسلے میں نیکیوں کو اگنور کرتے ہیں، اس کو نیکی سمجھتے ہی نہیں. ان میں سے ایک بہت بڑی نیکی کسی کو تکلیف سے بچانا، کسی کی تکلیف کو دور کرنا. اس کا ایک ادنا مثال یہ ہے کہ راستے سے پتھر کو، تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، جیسے کہ حدیث میں آیا. مطلب یہ نہیں ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اصل میں توجہ دلا رہے ہیں اپنی امت کو کہ دیکھو یہ ایک چھوٹا سا کام ہے، اس کو بھی ضائع مت سمجھو، اس کو بھی بیکار مت سمجھو. کل کو قیامت کے دن جب نامہ اعمال تولا جائے گا تو پتہ نہیں کون سی نیکی تمہارے لیے ایسے اخلاص کا باعث بن جائے کہ وہ نیکی، بڑے بڑے تم نے اعمال کیے ہوں گے، بڑے بڑے اعمال کیے ہوں گے، ان کے اندر وہ وزن نہیں ہوگا. چنانچہ بعض اوقات ایک چھوٹا سا عمل کیا ہوگا، اس کے اندر اتنا وزن ہوگا، اتنا وزن ہوگا، اتنا وزن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اللہ مغفرت فرمائے. یہ ہے بات. ساری زندگی تہجد کی نمازیں پڑھی ہوں گی، وہ عمل، وہ نیت، وہ اخلاص، وہ دل کی کیفیت، وہ دل کی تڑپ ان شاید تہجد کی نمازوں میں نہیں ہوگی کہ اللہ کی مخلوق پر ایک چھوٹے سے رحم سے جو ہے اللہ تعالیٰ کو جو اس وہ کیفیت پسند آئے گی، اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے بیڑا پار فرما دے. یہ ہے بات. ایک بہت بڑے محدث تھے، ساری زندگی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کو لکھا، ساری زندگی حضور کی حدیث کو لکھا، ساری زندگی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی باتوں کو پھیلایا. انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی باتیں بعض اوقات دنیا والوں کے سامنے ظاہر فرما دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو عبرت بھی ہو جائے اور سبق بھی حاصل ہو جائے. جب محدث کا انتقال ہو گیا تو ان کے ایک شاگرد نے ان کو خواب میں دیکھا. فرمایا بڑے آرام سے ہیں، بہت جنت کی نعمتوں میں ہیں، اللہ نے بڑا خصوصی معاملہ فرمایا اور جناب ہر قسم کی نعمتیں ان کے پاس ہیں. تو شاگرد نے استاد سے سوال کیا کہ حضرت فرمائیے، کیا اللہ نے آپ کو مقام عطا فرمایا؟ کیا اللہ رب العزت نے آپ کو مقام عطا فرمایا کہ آپ کی تو ماشاءاللہ شان ہی الگ ہے، تو کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ؟
ان محدث نے فرمایا کہ ساری زندگی علم کا کام کیا، ساری زندگی لوگوں کو اللہ کے نبی کی حدیثیں پڑھائیں، لیکن پھنس گیا، پھر بھی پھنس گیا اور قریب تھا کہ بس اللہ تعالیٰ حکم فرما دیں کہ بس اس نے جو کچھ کیا دنیا کے لیے کیا، اور اس کو سائیڈ میں کر کے اس کو جو ہے جہنم میں داخل کرو۔ ایک نیکی کام آ گئی۔ فرمایا حضرت حدیث، ساری زندگی اللہ کے نبی کی حدیثیں بیان کی، ساری زندگی اللہ کے نبی کی حدیثوں کو لکھا، اور آپ فرما رہے ہیں کہ پکڑ ہونے والی تھی ایک چھوٹے سے، وہ کون سا عمل تھا؟ فرمایا ایک دن وہ عمل میں بھی بھولا ہوا تھا، مجھے بھی یاد نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ عمل میرے سامنے پیش کیا جب۔ اللہ اکبر۔ آج کے دور میں یہ بات سمجھنا کہ عمل پیش ہوگا کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ یہ اس وقت بھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہمارا سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ دیکھیں یہ کیمروں کے اندر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ کوئی اللہ نہ کرے کسی کا بٹوا کھو جائے موبائل، تو میرے پاس لوگ آتے ہیں، امام صاحب وہ فلاں چیز گر گئی تھی ذرا کیمرے میں دیکھ لیں، تو پیچھے ریوائنڈ کرتا ہوں تو دیکھ لیتا ہوں۔ تو یہ ہماری ایجاد اور ہماری تخلیق کا یہ حال ہے، اللہ کے اس زمانے کی تخلیق کا کیا حال ہوگا؟ ایک ایک عمل جو ہے بالکل روز روشن کی طرح سامنے آ جائے گا۔ اللہ کے کیمرے ہر جگہ لگے ہوئے۔ چنانچہ بزرگ کے سامنے، ان محدث کے سامنے وہ عمل پیش کر دیا گیا، تو دیکھے وہ عمل کیا تھا۔ فرمانے لگے عمل یہ تھا کہ ایک دن رات کو میں لکھ رہا تھا، احادیث مبارکہ کا کام کر رہا تھا، تو پرانے وقتوں میں آپ کو یاد ہوگا، بلکہ میں نے بھی دیکھا اپنے بچپن میں، کہ وہ قلم ہوتے تھے دوات والے، ایسے کر کے ڈبوتے تھے اور پھر لکھتے تھے۔ تو کہنے لگے میں نے قلم دوات میں ڈبویا، تو جیسے ہی ڈبویا لکھنے کے لیے کاغذ پر لے کے آیا تو ایک مکھی آ گئی، وہ مکھی آ کے قلم کی نب کے اوپر بیٹھ گئی، اس کو دوات کو چوسنے لگی۔ تو میں تھوڑی دیر کے لیے رک گیا، میں نے کہا پتہ نہیں پیاسی ہے بھوکی ہے کیا ہے۔ میں نے اپنے کام کو کیا کر دیا، تھوڑی دیر کے لیے اپنے اس قلم کو ایسے ہی رکھ دیا، چھوڑ دیا۔ چنانچہ وہ اللہ کی چھوٹی سی مخلوق آئی، اس نے اس قلم کی نوک سے اس دوات کو چوسا، اور جتنا اپنے اندر اس نے لینا تھا لیا، اپنی پیاس بجھائی اور اڑ گئی۔ چنانچہ میں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ فرمانے لگے کہ اللہ نے اس عمل کی وجہ سے مغفرت فرما دی کہ تو نے ہماری ایک اتنی سی مخلوق کا خیال رکھا، اور وہ بھی چند سیکنڈوں کے لیے خیال رکھا۔ آج ہم اس عمل کی وجہ سے تجھے بخش دیتے ہیں، ورنہ تیرے اعمال اس لائق نہیں کہ ہماری شان میں پیش کیے جا سکیں۔ ہاں، ایک مکھی کے اوپر رحم فرمایا، ہم نے آج تجھے اس عمل کی وجہ سے مغفرت فرما۔ حدیث میں وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک زانی عورت، کیا زانیہ عورت، حدیث میں الفاظ ہیں کہ جس کا کام اپنی عزت کو بیچ کر کیا کرنا تھا، پیسے کمانا تھا، مغفرت ہو گئی۔ مغفرت ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے رسول کے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مغفرت ہو گئی کیسے؟ فرمایا ایک دن آیا کہ منڈیر پر بیٹھی ہوئی تھی ایک کنویں کے، ایک کتا آیا، کتا پیاسا تھا، اس عورت کو اس کتے پر رحم آ گیا، تو اپنے دوپٹے کو اٹھا کے جو ہے وہ پتھر سے باندھ کے وہ کنویں میں اتارتی تھی، تو کپڑا گیلا ہو جاتا تھا، اور ویسے نکال کے پھر اس کپڑے کو اس کتے کے منہ میں نچوڑ دیتی تھی۔ اس طریقے سے کتے کی پیاس کو دور کیا۔ اس زانی عورت کو اللہ نے اس وجہ سے مغفرت فرما۔ جی، یہ دوسروں کو جب ہم گناہوں میں دیکھ کر اپنے دلوں میں خیالات بنا لیتے ہیں نا کہ
کہ یہ تو ایسا ہے، یہ تو انڈسٹری میں کام کرتا ہے، یہ گانے گاتا ہے، یہ فلموں میں کام کرتا ہے. حقیقت میں یہ لوگ ہمارے بھائی ہیں، قابل رحم ہیں، ان کے اوپر ہمیں رحم کرنا چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. یہ قابل نفرت نہیں ہے. اور کب کیا مرحلہ آئے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دیں، اور وہ مفتی صاحب اور وہ حاجی صاحب جو سارا دن مسجد میں ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل فرما. ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک سنگر ہیں پاکستان کے بڑے مشہور، آپ لوگوں نے نام بھی سنا ہوگا، بہت مشہور ہے. اس کے حوالے سے ایک خبر پڑھی میں نے، پتہ نہیں وہ خبر صحیح ہے یا انشاءاللہ صحیح ہوگی، کیونکہ 2-3 جگہوں سے پہنچی مجھے کہ سعودی عرب میں اس کو کہا گیا، اس سنگر کو، کہ آپ کنسرٹ کریں. اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا ساری دنیا میں کنسرٹ کروں گا، حرمین کے قریب کنسرٹ نہیں کروں گا، جاؤ جتنے پیسے دینے دے دو. میرے دل میں یہ بات آئی، اللہ جانتا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوں، میرے دل میں یہ بات آئی کہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا اس کو ہدایت ملے گی. اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا اور اللہ کے گھر کا ادب فرمایا ہے. انشاءاللہ تعالی یہ بے ہدایت اس دنیا سے جائے گا نہیں، انشاءاللہ. اب دیکھوں گا انشاءاللہ تعالی، آپ بھی دیکھیے گا، میں بھی. عاطف اسلم نام ہے اس کا، مشہور سنگر ہے. یہ اس کے حوالے سے میں نے خبر 2-3 جگہ پڑھی. انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ ٹھیک ہو، لیکن اس ایک عمل کی وجہ سے، اللہ کے گھر کے ادب اور اللہ کے گھر کی عزت کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی اس کو ہدایت ملے گی. اگر یہ خبر صحیح ہے تو اللہ تعالی چھوٹے اعمال کی وجہ سے، اسی لیے حضور فرما رہے ہیں کہ دوسرے کی تکلیف کو دور کر دینا، راستے سے پتھر ہٹا دینا، یہ بھی معمولی نیکی نہیں ہے، بہت بڑی نیکی، بہت بڑی نیکی. چنانچہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، جان بوجھ کر بھی، نادانستہ طور پر بھی. ہم کہیں گاڑی لگائیں، پارکنگ کریں، بازار میں چلیں، کتنی دکھ کی بات ہے. کتنے، یقین کریں، آپ کبھی کبھی دل روتا ہے اور دل کڑتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو ہدایات ہمیں عطا فرمائی تھی، ساری کی ساری جو ہے غیر مخلوق نے لے لی، غیر مسلموں نے ان چیزوں کو لے لیا، ہم سے لے لیا. تھوڑا سا کوئی بازار میں چلتے ہوئے دھکا بھی لگ جائے، 50 مرتبہ سوری بولتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ جو چیز جس کی ہوتی ہے نا وہ ماننی چاہیے. آپ کے اندر سے اور میرے اندر سے اخلاق نکل چکے ہیں، ہم انتہائی گند میں، پستی میں جا چکے ہیں، اور ان کو اللہ نے وہ اخلاق عطا فرما دیے ہیں، ایمان عطا نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ چاہیں ایک دن کے اندر ان کو ایمان بھی عطا فرما سکتے ہیں. چنانچہ مجھے اور آپ کو اپنے ایمان پر مغرور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ ہمارے کام اس لائق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان کی دولت ہمارے دلوں میں رکھی ہوئی ہے، ہم اس لائق نہیں ہیں. قسم خدا کی ہم اس لائق بھی نہیں. گاڑی پر چلیں، ایئرپورٹ پر چلے جائیں، بس اسٹیشن پر چلے جائیں، ٹرین میں چلے جائیں، کسی اجتماعی جگہ پر چلے جائیں، ہماری قوم گندگی، بد تہذیبی، بدتمیزی کا وہ مظاہرہ کرتی ہے کہ جانور بھی شرما جائیں، جانور بھی شرما جائیں. ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ ہماری ذات سے کوئی تکلیف ہو رہی ہے. ہم مسجد میں آ رہے ہیں، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے. مسجد میں بیٹھ کر بھی جو ہے ہم لوگوں کو تکلیف دیتے. آپ کو یاد ہوگا جمعے کے دن کتنی مرتبہ ہوتا ہے میں لوگوں کو کہتا ہوں بھائی بس کرو یار، بس کرو، کیوں پھلانگتے ہوئے اور چیختے ہوئے اور چنگاڑتے ہوئے آ رہے ہو آگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن جو جہاں پر آئے وہیں بیٹھ جائے، وہیں بیٹھ جائے. جو شخص کندھوں کو پھلانگ کر آئے گا گویا یہ کہ جہنم کے پلوں کو پھلانگ کر آ رہا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، نہیں سنتے لوگ.
تو ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اس بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھائیں۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ایک عمل تو یہ دیکھا، ایک عمل یہ دیکھا کہ مسجد میں کوئی تھوکے اور اس کو دفن نہ کرے۔ اصل میں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ پرانے وقتوں میں مسجدوں کے کچے فرش ہوتے تھے، مٹی کے فرش، تو اس وقت ایسا ہوتا تھا جب کوئی تھوکتا تھا تو مٹی نکال کے اس کو اپنے ہاتھوں سے یا اپنی یہ ایڑی سے یا اپنے گھٹنے سے، پاؤں کے گھٹنے سے مٹی کو کھرچ کے نکال کے اوپر مٹی کر دیتا تھا۔ تو اس طریقے سے وہ تھوک ہے یا بلغم ہے اس کو کیا کر دیتا تھا؟ ڈھک دیتا تھا، یعنی اس کو برابر کر دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا برا عمل ہے کہ کوئی شخص مسجد میں اس طرح تھوکے اور اس کو دفن نہ کرے۔ اول تو تھوکنا ہی نہیں چاہیے آج کل کے دور، اور پھر اس کو اب آج کل تو وہ صورتحال نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اب تو پکے فرش ہوتے ہیں، ٹائل ہے، اسی طریقے سے ماربل ہے، نئی بھی ہے تو سیمنٹڈ ہے، تو وہ والا تصور تو اب موجود نہیں ہے، دفن کرنے والا یعنی اس کو کھرچ کے زمین دوز کرنے والا۔ لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ایسی حرکتیں کہاں کرتے ہیں؟ تو ہم ایسی حرکتیں روڈوں پر کرتے ہیں۔ یقین کریے اتنی شرمندگی ہوتی ہے، پوری دنیا کے اندر آدمی چلا جائے، کراچی ایئرپورٹ پر اترتا ہے اور پیک پان کی پیکیں نظر آنا شروع ہو جاتی۔ یہ ہماری پہچان ہے یار، یہ ہماری پہچان ہے۔ مسجدوں کے اندر کئی دفعہ اعلان کیا، اب تو بولنا ہی چھوڑ دیا کہ یار اپنی نسواریں وغیرہ اگر آپ لگاتے بھی ہو تو مسجد کے وضو خانوں میں تو نہ چھوڑو اس کو، نالیاں بند ہو جاتی ہیں آئے دن، ٹھیک ہے۔ یہ اب موجودہ دور کی یہ صورتیں بدتمیزی کی اور بد تہذیبی کی، جس کا جہاں مرضی آ رہا ہے تھوک رہا ہے، جہاں مرضی آ رہا ہے وہ غسل خانے میں تھوک رہا ہے، وہ مسجد کے وضو خانوں میں تھوک رہا ہے، وہ جناب والا اب آپ کا اللہ بھلا کرے چوئنگم تھوک رہا ہے۔ اور بھائی یہ سارا دین ہے، یہ دین ہے، یہ دین نے ہمیں سکھایا ہے۔ چپلیں دھو رہا ہے، اپنے گھر میں توفیق نہیں ہوتی چپلیں دھونے کی، کبھی بھی نہیں ہوتی، مسجد کے وضو خانے میں آ کے چپل دھوتے ہیں میٹھے پانی کے ساتھ جو کہ خریدا جاتا ہے۔ پھر یہاں پر جب تھوڑی سی سختی ہوتی ہے تو آ کر ایسے سینہ چوڑا کر کے بولتے ہیں پانی نہیں آ رہا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ میٹھا پانی چپلیں دھونے کے لیے استعمال ہو، وہ بھی نماز کے اوقات کے علاوہ، تو آپ اپنی ذہنی پستی کا خود آپ اندازہ کریں، ہماری ذہنی پستی کس لیول کی ہے۔ سب کو پتہ ہے ڈیفنس کے اندر پانی خریدا جاتا ہے، سب کو نہیں پتا؟ بولے بھائی یہ پورا بازار، ایک دن پانی ادھر سے ادھر ہو جائے 50 باتیں سننے کو ملتی ہیں، حالانکہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا، آپ پتہ ہوگا آپ کو کہ وہ جو ہے شہر میں پانی کی کمی ہو گئی تھی، تو اب وہ ٹینکر والے بھی نہیں آ رہے، وہ سی بی سی کے ہماری مسجد کے جو ٹینکر آتے ہیں انہوں نے بھی اپنا جو ہے شیڈیول چینج کر دیا۔ اب پانی کا یہ تقریباً 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے یا مہینہ ہو گیا ہو، اب پانی کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، جس کو فون کر رہے ہیں بھائی 2 دن بعد آئے گا۔ اب ہم نے پانی کی حفاظت کرنی ہے، چنانچہ میں نے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد 2:30 بجے کے بعد نماز کتنے بجے ہوتی ہے؟ 1:15 بجے، 1:15 سے 2:30 کتنے گھنٹے بن گئے؟ 1 گھنٹہ 15 منٹ۔ میں نے کہا 2:30 بجے کے بعد یا 2 بجے کے بعد میٹھا پانی بند کر دو اور کھارا پانی چلا دو، نمازوں کے اوقات کے علاوہ 15 منٹ پہلے 15 منٹ بعد میٹھا پانی کیا کر دو؟ بند کر دو، کھارا پانی چلا دو جو زمین کا پانی ہے۔ جس نے وضو کرنا بھائی کھارے سے کر لے، اب کیا کریں؟ اب سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات باقاعدہ مہم کے طور پہ لوگوں کو سمجھائی، ابھی بھی پتہ نہیں سمجھ میں آئی نہیں آئی، واللہ عالم، کہ بھائی پانی ہم خریدتے ہیں، بھائی پیسے پے کرتے ہیں میٹھے پانی کے، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ لائنوں میں پانی تو عرصہ پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے، مجھے تو 6واں 7واں سال ہے،
بس کچھ ہی دن دیکھا ہوگا شاید. تو یہ وہ ہمارے کرنے کی چیزیں. پھر اس پانی کو بھی بے دردی سے ضائع کرنا، پھر اس وضو خانے کو بھی جناب والا کوئی نسوار تھوک رہا ہے، کوئی جناب پان تھوک رہا ہے، کوئی جناب چپلیں دھو رہا ہے اس کے اندر. وہ کام کر رہے ہیں جو اپنے گھر میں نہیں کرتے، چونکہ مال مفت دل بے رحم. تو یہ سب اخلاقیات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور دوسری حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحتقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو جو ہے تم حقیر نہ جانو. ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلیق، اگرچہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ، مسلمان بھائی کے ساتھ ہنس کر ملنا ہی کیوں نہ ہو. یعنی کہ ہنس کر مل لینا، صرف اچھے انداز سے مل لینا کہ چہرے پر مسکراہٹ ہو، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، اس کو بھی حقیر نہ جانو. چنانچہ ہمارے یہاں تصور یہ ہے کہ جو گھر کا بڑا ہوگا، جو خاندان کا بڑا ہوگا، برادری کا بڑا ہوگا، یہ ضروری ہے کہ اس کے منہ پر 12 بجے ہوئے ہوں. یہ ضروری ہے کہ وہ جناب ایسے جلاد کی طرح ہر وقت رہے. تو یہ اس کے بڑے ہونے کا تصور ہے کہ اس کو زندگی میں کبھی مسکراتے ہوئے نہ دیکھا ہو، اس کو کسی بچے کو پیار کرتے ہوئے نہ دیکھا ہو. حضور کا یہ طریقہ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہاتھ ملاؤ ذرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح ہاتھ ملاتے تھے، مصافحہ کرتے تھے. ہم کبھی ہاتھ نہیں کھینچتے تھے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہم ہی ہاتھ کھینچتے تھے کہ حضور نے پہلے ہاتھ کھینچ لیا ہو. کوئی معمولی بات ہے. اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملتے تھے تو چہرے پر خوشی ہوتی تھی. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غم نہیں تھے. آپ اور میں تو تصور بھی نہیں کر سکتے اس غم کا. فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی امت کے بارے میں دعا کرتے یا امت کی فکر کرتے تو یہ سینے سے کڑھائی ہوتی نا، کڑھائی میں اگر پانی رکھیں تو وہ ابلنے کی آواز نہیں آتی. فرمایا حضور کے سینے سے بالکل ویسی آواز آتی تھی. پوری قیامت تک کی امت کی ہدایت کی فکر، اپنے گھر بار، اپنے صحابہ، کوئی صحابی کہاں شہید ہو رہے ہیں، کوئی صحابہ کہاں شہید ہو رہے ہیں، جنگیں ہیں، منافقین کی سازشیں ہیں، لیکن اس کے باوجود جو صحابی مل رہا ہے، روایات میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بشاشت سے خوشی سے ملتے. یہی ایک سنت اگر زندہ ہو جائے نا. کیا سنت؟ کہ جب بھی کسی سے ملیں مسکرا کر ملیں. صرف یہ ایک سنت، صرف یہ ایک سنت. جب کسی سے ملیں تو تکلفاً، جان بوجھ کر، نہیں بھی مسکرانا آ رہا نا تب بھی جان بوجھ کر، جب جان بوجھ کر کریں گے تو مہینے 2 مہینے بعد، 10-15 دن کے بعد عادت بن جائے گی. تکلفاً مسکرانے کی سنت، اگر یہ ایک یہی سنت زندہ ہو جائے نا تو یقین کریں ہمارے دلوں کے آپس کے بغض ختم ہو جائیں سب کے. میاں بیوی کی لڑائی ختم. شوہر گھر میں داخل ہوگا، وہ 12 بجے میں کام کر کے آیا ہوں، صبح کا نکلا ہوا ہوں. ٹھیک ہے بھائی، نکلے میں آپ، وہ گھر میں جو ہے وہ بھی تو صبح کے کام کر رہی ہے اور اس کے بھی چہرے پر 12 بجے میں ہوں. ٹھیک ہے نا. اگر یہی شوہر داخل ہو مسکراتے ہوئے اور وہی بیوی مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کرے، سارے غم اور سارے دن کی تھکن اتر جائے. یہی استاد مسکرا کر اپنے شاگرد کو بلائے اور یہی شاگرد مسکرا کر اپنے استاد سے ملے تو آدھی الجھنے اور آدھا جو ہے دماغ کا بوجھ ختم ہو جائے. یہی بھائی مسکرا کر آپس میں ملیں تو جو بھی غم ہے، جو بھی ایک دوسرے سے شکایت ہے، وہ آدھی خود بخود ختم ہو جائے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ان کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام.